جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. سبحان اللہ، یہ مسلمان کہتا ہے. سود کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کانپے نہ تو کیا کرے؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کہا غور سے سنو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. ایک تاجر نے نا، اچھا بڑا تاجر تھا، وہ 3 دن لگا داڑھی رکھ لی چھوٹی چھوٹی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو شیو کیا ہوگا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی داڑھی کی وجہ سے جھوٹ حرام ہے؟ جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے. اب تو نے 2 گناہ شروع کر دیے، داڑھی بھی منڈائی، جھوٹ بھی بولا. تو اب داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو گیا. جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ. کہ تو کلمہ پڑھ کے جھوٹ، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے؟ تو یہ کہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولوں مجھے شرم آتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے نا کہ داڑھی رکھنے کے بعد. داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی. یہ میرے اللہ کے نبی کا امر ہے، حکم ہے. یہ اور حکم ہے، وہ اور حکم ہے. ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں، یہ کہاں کی نادانی ہے؟ تو اس کو بات سمجھ میں اس نے پھر رکھ لی. تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ کہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہماری تو جنگ اللہ امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے، یا اسرائیل سے ہماری جنگ. تو ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی. اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے. اصل تو مقابل میں اللہ آیا ہوا ہے، اللہ اس کا رسول آیا ہوا ہے. صرف اللہ اکیلا نہیں ہے، یعنی ایسا اعلان اللہ نے کسی جگہ کیا ہی نہیں. تو کتنی بے غیرتی ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر. دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر، کہ شہنشاہ اعظم خلاق علیم کو نہ ماننا، یا ماننا تو اس کا شریک ماننا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا کہ میں تیرے خلاف لڑائی کروں گا. ان کو دھمکیاں دیں جہنم میں ڈالوں گا، آگ میں ڈال دوں گا، تباہ کر دوں گا. لیکن سود کھانے والا 5 وقت کا نمازی بھی ہے تو اللہ کہتا تیار ہو جا، تیری میری جنگ ہے. اور صرف میری نہیں، میرا رسول بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا. میں بھی کروں گا، میرا رسول بھی کرے گا. تو بڑا جگر ہے لوگوں کا جو اتنے بڑے اعلان کے بعد کہیں جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا. تو یہ جب دین ادھورا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں. ہائے ہائے میرے بھائیو، اگر اللہ کے رسول کی ہمیں پشت پناہی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو اس مدینے والے کو جو اتنا رویا ہے. کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑے کہ بس کر اتنا نہ رو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہے. تو تمہارا نبی اتنا رویا ہے کہ 1 دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ جبریل آیا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اتنا نہ رو. اور اس کو چھوڑو، قرآن کی گواہی سنو، قرآن کی جو قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا. اور ہر گھر میں ہے. حدیث پاک تو انہی کے گھر میں ہوگی جس کو تھوڑا حدیث کا علم ہے، لیکن قرآن تو ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کے گھر میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرا نبی، یہ انسانوں کے لیے اتنا نہ رو کہ روتے روتے تو خود ختم ہو جائے. یہ اگر ان کے آنسو نہ ہوتے اور ان کی دعائیں نہ ہوتی اور ان کا رونا دھونا نہ ہوتا تو اللہ ہم پر بھی ایسے ہی رندہ چلاتا جیسے پہلی قوموں پہ رندہ چلا کہ بندر بنا دو، خنزیر بنا دو، پتھروں سے دبا دو، پانیوں سے بہا دو، ہواؤں سے اڑا دو. کر دیتا. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری، کیا تعلق؟ ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ کا میں سب سے بے نیاز، سب سے غنی